اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنی تختی نمبر 8 یعنی کہ تختی نمبر 8 جو کہ ہے مد و لین کے بارے میں۔ تو تختی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی مدہ کا قاعدہ۔ تو یاد رکھیے کہ حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ اب یہ مدہ کا قاعدہ ہوگا کب؟ جب بھی الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ جب واو ساکن کے پیچھے پیش ہو تو وہاں پہ واو مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ جب یا ساکن کے پیچھے زیر ہو تو وہاں پہ یا مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ اب یہ ساکن کیا ہے؟ یہ سنیے کہ یہ جو علامت ہے یہ والی، یہ گول سی، اس کو کہتے ہیں جزم، اور جس حرف کے اوپر یہ علامت ہو اس حرف کو کہتے ہیں ساکن۔ تو جب بھی واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کا قاعدہ ہوگا، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہاں پہ یا مدہ کا قاعدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، اور حروف مدہ کو یعنی مدہ کے قاعدے کو ایک الف لمبا پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جب الف سے پہلے زبر ہوگا تو اس کو ہم لوگ ایک الف لمبا پڑھیں گے، اور واو ساکن کے پیچھے پیش ہو تب بھی اس کو ایک الف لمبا پڑھیں گے، یا ساکن کے پیچھے زیر ہو تب بھی ہم اس کو ایک الف لمبا کریں گے۔ اور ایک الف لمبا کتنا کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی کہ یہ اتنا، یہ ایک انگلی کے برابر اتنا۔ تو اب میں یہ آپ کو بتاؤں گی انگلش میں تاکہ وہ لوگ جنہیں اردو سمجھ میں نہیں آتی وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں۔ The rule that I will share with you is that of Madda. Madda letters are 3 in numbers and these are alif, waw and ya. When there is zabar before alif, it becomes alif madda. When there is pesh before waw sakin, it becomes waw madda. When there is zair before ya sakin, it becomes ya madda. Now I will tell you what is sakin. This sign is called jazm. A letter that carries a jazm is called sakin. The letters of madda are pronounced by elongating them up to 1 alif. یعنی جو حروف مدہ ہے ان کو ایک الف لمبا پڑھا جاتا ہے۔ تو اب ہم سٹارٹ کریں گے اپنی تختی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ اب یہ سا ہے، اس کو سا نہیں پڑھنا، سا یعنی بھوکلا پڑھنا ہے۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی۔ خا الف زبر خا، اس خا کو موٹا یعنی پڑ پڑھنا ہے۔ خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ اور یاد رکھیے جب را کے اوپر زبر آئے یا پیش آئے تو تب را کو پڑ یعنی موٹا پڑھا جائے گا، جب زیر آئے تب اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ را الف زبر را، را واو پیش رو،
را یا زیری را رو ری زا، اس زا کو سیٹی کی آواز سے پڑھیں گے، زا نہیں پڑھیں گے، زا پڑھیں گے. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی. تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. آج ہم لوگ اتنا ہی کریں گے، باقی تختی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جلدی کریں گے. تو اس مدہ کے قاعدے کو بھی اچھے سے یاد کرنا ہے، اس تختی کی بھی پریکٹس کرنی ہے، اور یہ جو لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا، بلکہ اس میں اس تجوید کے علم کو سیکھنا ہے، قرآن کے علم کو سیکھنا ہے، تاکہ ہم لوگ حدیث کے مطابق ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو اللہ پاک ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کی اچھے سے پریکٹس کیجیے گا. اور اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی یا کوئی بھی آپ کا کوسچن ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اس تجوید کے علم کو سیکھنے میں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. فی امان اللہ.